الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقہ القلوب کورس کی جو کلاس ہے ہمارا، یہ سیکنڈ بک شروع ہوئی ہے. فرسٹ بک المقدمہ ہم پہلے مکمل کر چکے ہیں. اس سیکنڈ بک کی سیکنڈ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے. پچھلی دفعہ ہم نے معرفت پہ بات پڑھی تھی، استاذہ نے آج کے لیسن میں بھی اس پہ بات کی. انشاءاللہ ہم آگے بھی اسے دیکھیں گے. اور ایک سوال ہمارے کئی ساتھیوں کی طرف سے، بہت سے نئے ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جن کی طرف سے ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ بک 2 کی بات کر رہے ہیں تو بک 1 کہاں ہے. تو میرا جواب ان سب ساتھیوں کے لیے ہے کہ وہ بالکل فکر نہ کریں. انہوں نے جہاں سے بھی جس بک کو جس لیسن سے جوائن کیا وہ وہاں سے ہی اللہ کی معرفت، اس کی عظمت، اس کی حقیقت، اس کے بارے میں جاننے کی جو اس کا علم ہے انشاءاللہ اس کو پائیں گے، اور اس سے انشاءاللہ عمل میں بہتری ضرور آئے گی. اور جو پچھلا لیسن ہے، پچھلی تمام چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں، بک 1 کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. وہ ہم الہدیٰ کراچی کی فیس بک پہ تمام ڈسکشن کے سیشنز اپلوڈڈ ہیں، وہاں سے ڈسکشن سن سکتے ہیں. اور farhathashmi.com جو ہے ویب سائٹ، وہاں سے وہ تمام لیسن جو ہیں تربیہ اور تزکیہ میں جا کر فقہ القلوب کو اگر کلک کریں تو وہاں سے سب آڈیوز موجود ہیں، سن سکتے ہیں. تو جناب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج جو ہمارا چیپٹر ہے، انشاءاللہ ہم اس کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا جو لیسن ہے اس کا جو عنوان ہے، سبق کا عنوان ہے ہمارا فقہ عظمت الرب. اللہ کی، اپنے رب کی عظمت کی فقہ، یعنی اس کو سمجھنا. تو امید ہے آپ نے
سب کچھ سنا ہوا ہوگا. دیکھیں اس کلاس سے فائدہ آپ اس وقت اٹھا سکتے ہیں جب آپ نے اس کا لیسن سنا ہوا ہو جو کہ ویب سائٹ پہ اپلوڈیڈ ہے. آپ کیونکہ کتاب عربی میں اگر آپ اسے نہیں سنیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور پھر اس کے علاوہ استاذہ نہ صرف ترجمہ اس کا کرتی ہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بہت ہی اچھی طرح اس کی تمام باتوں کی وضاحت بھی کرتی ہیں, عملی نکات بھی بتاتی ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے لازم ہے جو اس کلاس کو اٹینڈ کریں کہ وہ اس کے لیسن کو وہاں سے سنیں. جناب ہمارا طریقہ کار وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوال کریں گے اور آپ انشاءاللہ بھرپور اس میں حصہ لیں گے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خوب سارے نام تو پہلے ہی کھڑے ہو گئے ہیں اور کچھ یعنی خوب سارے ہاتھ تو پہلے ہی ناموں کے ساتھ ریز ہو گئے ہیں, کھڑے کر دیے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو مائکس بھی دے دیے گئے ہیں. تو اب میں پہلا سوال جو کرتی ہوں ریحانہ نگہت سے کرتی ہوں. اور میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ استاذہ نے اس لیسن میں پچھلے لیسن کا بھی ریویو کیا معرفت رب کے حوالے سے, اور انہوں نے اس پر بات کی کہ مصیبت آنے پر 3 طرح کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں, رویے ہوتے ہیں. کچھ لوگ صبر کرتے ہیں, کچھ شکر کرتے ہیں, کچھ شور ہنگامہ جزا فضا کرتے ہیں. جب اللہ کی معرفت ہو جائے تو مصیبت میں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جی ریحانہ آپ بتائیں گی مصیبت آنے پر اللہ کی معرفت اگر ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ جی, اگر مصیبت آ جاتی ہے اور پھر اللہ کی اگر معرفت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اگر ان حالات میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے تو ضرور اس میں میرے لیے اس نے بہتری رکھی ہے. اور جو لوگ منفی سوچ کے ساتھ رکھیں گے, ناشکری کیفیت میں رکھیں گے, وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں سکتے. اور مثبت سوچ کے ساتھ اگر وہ رہیں گے تو ان کا دل غم سے دور رہے گا اور ان کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے اور مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جزاک اللہ خیر. بہت درست بات آپ نے کی. یہ مثبت اور منفی کی جو بات ہے نا, تو بس اس سے یہ پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ جیسے جیسے انسان کو اللہ کی معرفت ہوتی جاتی ہے وہ مثبت سوچ آتی جاتی ہے اس کے اندر, وہ پازیٹیو ہوتا جاتا ہے, وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور پھر اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کو جو بہترین سے بہترین معاملہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. میرا دوسرا سوال اوج بی بی سے ہے. اچھا یہ اوج بی بی آپ بتائیے کہ آپ اپنا مائک آن کیجیے. آپ بتائیے آپ نے آج کا لیسن سنا ہوا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ باجی. چلے الحمدللہ. اس میں اب آپ دیکھیں جب وہ فقہ و عظمت رب لے کے آئے ہیں تو سب سے پہلے وہ آیت الکرسی کو لے کر آئے ہیں مصنف, سورۃ البقرہ کی آیت 200 جو لے کر آئے. تو یہ آیت الکرسی کو وہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہاں وہ آیت الکرسی کیوں بتا رہے ہیں عظمت کے باب میں سٹارٹ میں؟ جی باجی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کس طرح قادر مطلق ہے, وہ رب ہے, اس کو پورا ڈیفائن کیا گیا ہے آیت الکرسی اس ایک بڑی آیت میں. جس طرح ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب اس میں رب کی عظمت یہ ہے کہ اللہ وہ الہ ہے, زندہ ہے, ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے. جیسے ہے نا والاول والآخر والظاہر والباطن, اور یہ بھی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہی تھا اور جب کچھ نہ ہوگا تو وہی ہوگا. والاول والظاہر والباطن یہ آیت الکرسی میں تو نہیں آیا نا, ہم صرف اس وقت آیت میم الکرسی پہ بات کریں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس میں اللہ کی باجی بہت اس کی جس طرح عظمت بتائی گئی ہے وہ یعنی مکمل قدرت اور عظمت بیان کی گئی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. وہی ہے. اس میں دیکھیں کہ کوئی اور آپ میں سے سائمہ یا میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ سائمہ عدنان. السلام علیکم باجی. جی جی وعلیکم السلام. جی باجی, دراصل آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی ایسی واحد آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 26 ایٹریبیوٹس اور 5 نیمز جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے ہیں. اور اس ایک آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بہترین طریقے سے پتہ چلتا ہے. تو اس وجہ سے جیسے یہ ٹاپک اسٹارٹ ہوا تو یہ آیت الکرسی کو لے کے آئے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں اللہ کی عظمت جو ہے وہ بہترین طریقے سے پتہ چلتی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سائمہ بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سائمہ ناز. سائمہ ناز بات کریں. ٹھیک ہے جی, بالکل درست ہے. سائمہ عدنان آپ کچھ کہیں گی؟ وہ جی دونوں سائمہ نے ہاتھ کھڑا کیا, دونوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں.
جی جی بالکل سائمہ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ وہ عظیم آیت ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 5 صفاتی نام آ رہے ہیں. الہ، الحی، القیوم آ رہا ہے، العلی آ رہا ہے آخر میں، اور العظیم آ رہا ہے. اور اس میں عقیدۃ الواسطیہ جو استاذہ نے پڑھایا ہوا ہے اس میں استاذہ نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اس میں 26 صفات جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آ رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اینڈ میں جو ہے نا یہ جو صفاتی نام ہے العلی اور العظیم، تو العظیم جو ہے یا پھر آپ یہ سارے پورے کو اپنے اندر جو ہے نا اس میں ایسا لگتا ہے ایسے سمائے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں سب سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ اگر حی ہیں، زندہ ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں. القیوم ہے، قائم رکھنے والے ہیں، اس میں عظمت والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اللہ کے اذن کی بات ہوئی ہوئی ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہوئی ہوئی ہے. اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت کی، اللہ کی چاہت کی بات ہوئی ہوئی ہے، اللہ کی کرسی کی وسعت کی بات ہوئی ہے جو زمین و آسمان پہ چھائی ٹھیک ہے ہوئی سائمہ، ہے. اب میں اور اسی میں چاہوں گی کہ آپ آگے چلیں. آپ ہی بتائیے کہ سورۃ الزمر اور حشر کی آیات بھی وہ لے کے آئے ہیں نا اسی سے آگے، کیوں؟ اس میں کیونکہ دیکھیں اس میں جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کی بات ہوئی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. اور اس کو استاذہ نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ ہم اگر کسی چیز کو لیں تو کس طرح سے لیتے ہیں. اور پھر اللہ کی قدر کہ ہم اللہ کی بیکاز ہم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، تو اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر بھی اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے نا. اور پھر بالکل آگے بھی سورہ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی اللہ نام یہ سبحانہ جو و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، بالکل درست آپ نے کہا. اچھا اب یہ ہے کہ مجھے تو پوری امید ہے، لیکن پھر بھی ایک یاد دہانی سی کرا رہی ہوں کہ جی آپ سب کو تو سورۃ البقرہ کی آیت جو آیت الکرسی ہے، جو اتنی عظیم آیت ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت، تو وہ آپ کو یاد ہی ہوگی. تو لیکن اگر یاد نہیں ہے تو یہ سب کا ہوم ورک ہے کہ ان کو یہ آیت یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ آیت یاد کرنی ہے، جس کو یاد نہیں اس کو یاد کرنی ہے. تو یہ آپ اپنا پہلا ہوم ورک لکھ لیں. اور جن کو یاد ہے وہ اس کو دیکھیں آیت الکرسی کے بارے میں کیا ہے کہ جو رات کو پڑھے گا اس کی حفاظت کے حوالے سے بات ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی بات ہے. تو یہ آیت کیونکہ اتنی عظیم آیت ہے تو ہم سب کو یہ اپنا ایک تو اس کو یاد کرنا ہے، پہلا ہوم ورک. اور جن کو یاد ہے اور جن کو یاد پہلے سے اور جنہوں نے یاد اب کرنی ہے، ان سب کے لیے دوسرا عملی پریکٹیکل ہوم ورک یہ ہے فار دس ویک. اینڈ انشاءاللہ آئی ول آسک ان دا نیکسٹ ویک. یہ لکھ لیں میرے ساتھی جو بھی نوٹ ڈاؤن کریں کہ مجھے نیکسٹ ویک یہ پوچھنا ہے کلاس میں کہ کیا اس کو ہر روز رات کو آپ نے سونے سے پہلے پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کریں گے تو، اور اس کو اس شعور کے ساتھ پڑھیں جیسے اس پر بات ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ جو مصنف جس طرح اس کو بیان کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنی صفت جو بیان کر رہے ہیں اس کے اندر. تو جب ہم اسے پڑھیں گے نا، اس کو مشینی انداز میں نہیں پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کوشش کریں ہر نماز کے بعد، اور رات کو تو لازم آپ نے پڑھ کے سونا. چلیں جی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت اور عطا فرمائے اور ہم پر اپنا کرم رکھے اور ہماری حفاظت فرماتا رہے. اس کے علاوہ جادو، نظر اور ایسی چیزوں میں بھی نا، ہر شر سے بچنے کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین، ان سب کو پڑھتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا. نیکسٹ آتے ہیں جی ہم اپنے سوال پر. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں جو ہے اگلا آیات کے بعد جو شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی هو العظیم فی ذاتہ. اب میرا سوال یہاں سے آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے آیت سے یعنی عربک سے ہی آگے، آیت نہیں بلکہ عربک میں ہی جواب دینے آگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کس چیز میں عظیم ہے. جی اندلیب اسلم آپ بتائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گزارش میں آپ سب سے کروں گی، جیسے اندلیب نے بھی سلام کر دیا اور میں نے بھی ابتدا میں کر دیا، اب کسی نے سلام نہیں کرنا، آپ سب نے جواب دے دیا، سب کی طرف سے سلام ہو گیا تاکہ وقت بچے. جی اندلیب کہیے. جی، یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے عربک میں اس بتائیں، آیت میں بتایا جا رہا نہیں آیت نہیں ہے، یہ عربک آ رہی ہے. ہے. آر یو نیو اسٹوڈنٹ یا آپ نے پہلے سے جوائن کیا ہمارے ساتھ؟ جی آج میری پہلی کلاس ہے. اہلاً وسہلاً مرحبا. بلکہ آپ کو بھی اور تمام ساتھیوں کو جو ہمارے ساتھ آج شامل ہوئے ہیں خوش جزاک آمدید.
تو انجلی کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اس کا عربک میں جواب دیں؟ اگر نہیں ممکن چلے اردو میں بتا دیں. ہم باقی کسی ساتھی سے عربک میں پوچھ لیں گے اور ایک دن دیکھیں گے آپ بھی عربک میں بتائیں گی. جی جی انشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں سورۃ الحشر میں یہ اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی نام جو ہیں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے وہ بات تو ہو گئی. چلیے اب آپ سنیے, انشاءاللہ ہم کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں تاکہ آپ بھی انشاءاللہ طریقہ سیکھیں گی کہ کیسے ہم نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیں میرے سوال یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اس پیراگراف سے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ العظیم فی ذاتہ, یہاں سے مجھے جواب دیجئے کہ آگے وہ بتا رہے ہیں وہ کس کس چیز میں عظیم ہے. عربک میں بتائیے. ڈاکٹر سدرا آپ بتا سکتی ہیں؟ ہاں جی بالکل, میں بتاؤں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی هو العظیم فی ذاتہ, العظیم فی اسمائہ, العظیم فی صفاتہ, العظیم فی خلقہ و امرہ, العظیم فی دینہ و شرعہ, العظیم فی ملکہ و سلطانہ. احسنتی, ماشاءاللہ, یہاں تک بہت اللہ اچھے سبحانہ طریقے تعالیٰ. سے آپ نے بتایا, اور جس طرح بتانے کا طریقہ ہے کہ ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے بہت اچھے طریقے سے بتایا. بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے جناب, نیکسٹ دیکھتے ہیں. سوال جو ہے وہ یہ ہے, یہاں سے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے سوال, وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَدِيرُ. میں ساتھ اس لیے ابتدائی لائن بتا دیتی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کہاں پر سوال وہاں سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے کئی ساتھی نئے بھی ہیں نا, تو تھوڑا سا سمجھنے میں ٹائم لگے گا. آگے دیکھیے آ رہا ہے نا, وہ سبحان القدیر, یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہاں سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ القدیر یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ القدیر ہے. کیسے القدیر ہے؟ اس کی قدرت کیسے چھائی ہوئی ہے؟ جی آپ میں سے فرزانہ نظامانی آپ بتائیں گی. جی باجی, وہ اس طرح ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر رکھتا ہے. اس کے پاس جیسے تقدیر لکھی, انہوں نے پہلے لکھ لیے, مطلب وہ غیب کو جاننے والا ہے اور حاضر ہے, ہر چیز کا جاننے اچھا والا ہے. فرزانہ, آپ کی یہ ابھی نیو اسٹوڈنٹ ہیں کہ یا آپ ہمارے ساتھ شروع سے شامل ہیں؟ سیکنڈ کلاس ہے باجی یہ. آپ کی بھی سیکنڈ کلاس ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ نے بالکل درست جواب دیا. کیا آپ عربک میں بتا سکتی ہیں؟ انہوں نے یہاں پر عربک میں اس کا جواب دیا ہوا ہے, وہ سبحان القدیر. وهو سبحان القدیر الذی قدر الاقتدار فی السماوات والارض. بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, یہیں تک ٹھیک ہے. گڈ, اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ. ذرا سا آپ ٹھیک کر لیجئے. وهو سبحان القدیر الذی قدر الاقدار. ٹھیک ہے, قدر الاقدار فی السماوات والارض. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی وہ اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی جتنی تقدیر ہے نا, اس نے ساری وہ مقرر کی ہوئی ہے نا, اس نے سب کچھ بنایا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آگے مزید دیکھتے ہیں. اسی میں اگلا پڑھیے, اسی میں آگے اگلا جملہ پڑھیے. وکلو, سائمہ فرید آپ پڑھیں گی؟ جی وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اس کی آپ ترجمہ کریں گی؟ وکل شیء عنده بمقدار, اور ہر چیز اس کے ہاں مقدار کے ساتھ ہے, وہ جاننے مقدار والا سے ہے. کیا مراد؟ مقدار سے کیا مراد؟ مقدار بالکل یعنی کہ ناپے تو پہ, یعنی کیا بولیں گے اندازے اس کے کو, ساتھ. ٹھیک ہے, اندازے سے. اندازے کے ہاں ساتھ. ٹھیک ہے, اندازے کے ساتھ. ٹھیک, گڈ. اچھا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قادر کیسے, قدرت رکھنے والا کیسے, کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کی تقدیریں بھی مقرر کی ہیں اور ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ بھی مقرر کی. یہ اس کے جواب میں جو سوال تھا نا میرا کہ وہ القدیر کیسے, اس میں دونوں چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ چلے میں اب کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں. خالدہ, آپ یہ بتائیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضاحت کریں کہ وہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ اندازے کے ساتھ جو ہے وہ اتارتا ہے, اور اس کے پاس کیا کیا چیزیں اندازے کے ساتھ ہیں؟ جی, پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر بارش بھی جو ہے وہ ارادے کے ساتھ اتارتا ہے, کتنی بارش کہاں اتارنی ہے اسی اندازے سے اتارتا ہے. پھر مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسے مختلف مخلوقات کے سائزز ہیں وہ بھی ایک اندازے کے حساب سے ہیں. بارش اندازے سے ہوتی ہے. جی, اور جس ایون ہماری باڈی میں آپ دیکھیں کہ ہمارا ہاتھ ایک پراپر سائز کا ہے, اس سے بڑا ہوتا تو ہمیں مینج کرنا مشکل ہو جاتا, سر اگر اس سے بڑا ہوتا
تو وہ سب چیزیں ایک اندازے کے ساتھ اتاری، رزق بھی اندازے کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ کہ رزق سب کے لیے کمپلیٹ مکمل رزق اتارا ہے، وہ ہم لوگ ضائع کر کے اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے مسئلے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، رزق بھی، پانی بھی، بارش بھی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بالکل درست. میں چاہوں گی اسی پہ اور بات کچھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس کے پاس بے مقدار ہر چیز ہے نا. میرا ایک سوال اور ہے، انیلا آپ اس کا بتائیے گا کہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ کا مائک بھی آن ہے. دیکھیں ہمارے یہاں ایک عام کانسیپٹ ہے کہ جی اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے یا آبادی زیادہ ہو جائے گی تو خوراک کم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی ایک تھیوری ہے، اور یہ کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا. تو کیا یہ بات جو یہاں ہے کہ اس نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ بنایا ہے، اتارا ہے، اور وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، تو کیا یہ واقعی ایسا ہے یا اللہ کے پاس ہر چیز کا اندازہ ہے؟ وہ ہر بچہ جو پیدا کرتا ہے اس کو پتہ ہے اس کو کیسے پالنا ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ جی جی بالکل، کیونکہ جب بھی کوئی بچے اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتے ہیں، اور چونکہ اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے تو وہ رزق تو اللہ نے اتارنا ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. تو ایسے بالکل یہ سوچ غلط ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو رزق کم ہو جائے گا. وہ بچہ اپنا رزق نصیب خود لے کر آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں نا، بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ بعض بچے کے آنے کے بعد ہمارے رزق میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا نصیب قسمت میں چیزیں اور کیا لکھی ہوئی کس ہوتی ہیں. کس چیز پہ یہ اندازہ اللہ تعالیٰ کا ہماری دیکھیں اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے تو ہماری ڈیلی لائف میں اور کس کس چیز میں ہمیں مثبت سوچ آئے گی ہماری. اور بھی بتائیے اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہے. جی بس یہی چیزیں کہ ہماری جیسے بارش بھی آپ دیکھیں اندازے سے اترتی ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہوتی ہے ہر چیز میں، اور وہ وسعت کے مطابق چیزیں جو نا آہستہ آہستہ اپنے وقت پر اترتی رہتی ہیں، ضرورتاً وقت پر اترتی رہتی ہیں. کوئی اور اللہ آپ میں تعالیٰ سے اس دیتے پر رہتے ہیں. کچھ کہنا چاہے تو چیٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں. ہم باقی ساتھیوں کے بھی ذرا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ اس آیت سے، اس بات سے ان کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے ہر چیز اندازے سے رکھی ہے، اس بات سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. وہ کہتے ہیں جی عقل، دولت، علم، ہوا، پانی، یہ سب چیزیں، اولاد کس کے نصیب میں کیا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب تک دینا ہے، کتنے ماشاءاللہ بڑے اچھے آ رہی ہیں، کتنے پلانٹس اس دنیا میں اگیں گے، کتنے اینیملز پیدا ہوں گے، ان ہر پلانٹس کی جو ہے وہ خوراک، یعنی ان کو کیا ملنا ہے وہ جس سے گرو کریں گے، اور ہر کیڑا مکوڑا، پرندہ، پانی کے جانور، زمین کے جانور، سب کو خوراک کتنی اور کہاں سے ملے گی، یہ ان کے لیے رکھ دی گئی. یہی رزق ہے نا. اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں اس کو کتنے غم، کتنی خوشی، کتنا کیسے ہینڈل کرنے کا طریقہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سکھا دیا نا. اس کو اندازہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کتنا بیئر کر سکتا ہے اور یہ شخص کتنا بیئر کر سکتا ہے. اس نے مخلوقات مختلف بنائی ہیں، وہ اسی حساب سے اس پر مشکلات اور اس پہ آسانیاں بھی ڈالتا ہے. اس کو پتہ ہے، کسی نے لکھا اللہ کو اندازہ ہے کتنی لڑکیاں آئیں گی اور کتنے لڑکے آئیں گے. اگر جینڈر چینج کرنے کی کوشش خود سے انسان کرے اور اس نیچر میں کچھ وہ گڑبڑ کرے تو پھر وہ تکلیف ہی اٹھائے گا. کتنے بادل ہوں گے، کتنی بیماری ہوگی، کب دیکھیں اس کو پتہ ہے میں نے کب کس چیز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، یہ اس کو اندازہ ہے، اور کب اس کی ایکٹیویشن کو ختم کرنا ہے. الحمدللہ بہت ہی اچھے جوابات آپ کے پاس ہمارے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں. یہ تو علامت نہیں ہے نا، میں کچھ اتنے ایڈ کر سکتی ہوں ایک پوائنٹ؟ جی پلیز کیجئے ضرور. ہم نا میرے ذہن میں تھا کہ ہر چیز پرفیکٹ ریشیوز میں ہے. مطلب گیسز ہیں تو اگر کوئی آگ بناتا ہے، کوئی پانی بناتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ایک دوسرے اگینسٹ جا رہی ہیں. جو پلانٹس ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں جاتے، وہ اپنے اپنے ریشیوز میں فکسڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کام، اپنا انسٹرکشن سب ایک مقدار میں دے کے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے. بہت اچھی آمنہ نے بات کی. آپ یہ دیکھیں کہ سمندر جو ہے وہ کا پانی زیادہ ہے، اور اس کو اتنا پانی اگر اسٹیگنیشن میں کھڑا اور زمین پہ خشکی کم ہے، لیکن وہ کیا گریویٹیشنل فورس کس اندازے سے اللہ تعالیٰ نے فکس کیے کہ وہ اڑ کر سارا نہیں اڑ جاتا یا انسانوں پر نہیں چڑھ جاتا. اور میں کبھی کبھی سمندر کے نمک کو سوچتی ہوں کہ نمک کی کتنی مقدار ہے نا اس کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ اندازہ کیا ہوا ہے کہ اگر اس پانی کے اندر یہ جو اتنا 75% پانی ہے، اگر یہ کھڑا پانی ہوتا، سمندر تو کھڑے ہی ہوتے ہیں نا، ساحل پہ وہ موجیں نظر آتی ہیں، تو اگر اس میں نمک یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ سڑ جاتا پانی. اور وہ کتنا ہوگا اس کے اندر، کتنا ڈالنا ہے.
ہم تو کسی چیز میں نمک ڈالتے ہیں تو تھوڑا کر دیتے ہیں یا زیادہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کام نہیں کرتا. الحمدللہ المتعال ہے وہ. چلے جی نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں. یہ جو نیکسٹ ہمارا ہے کہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ، جو یہ بات آ رہی ہے یہاں پر اگلی لائن میں، تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، تو اور مخلوق کی گردنیں اور اس کی ہیبت کے آگے جھک جاتی ہیں اور مخلوق عاجز ہو جاتی ہے اس کے آگے، یہ بات کر رہے ہیں نا یہاں پر اس ساری لائن میں یہ یہی بات کر رہے ہیں کہ وَذَلَ الْأَقْوِيَاءُ لِقُوَّتِهِ وَقَهَرَ الْخَلَائِقُ بِقُدْرَتِهِ. تو یہ بتائیے کہ مخلوق اور عام روزمرہ زندگی میں بتائیں کہ کیسے عاجز ہے اللہ کے آگے، کیسے وہ جو ہے وہ اس کی ہیبت اور اس کی قوت کے آگے عاجز ہے. آپ بتائیے. عائشہ فروخ آپ بتائیں گی؟ جی عائشہ فروخ آپ بتا سکتی ہیں، یا دیبا ناصر آپ اپنا مائک آن کر لیجئے اگر آپ بتانا چاہیں تو. جی میم جس طرح ڈیلی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، چیزیں ایجاد ہوتی ہیں تدبیر سے، اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں، اور موت اور زندگی ہو گئی، عزت اور ذلت ہو گئی، ہر چیز میں مخلوق ہے. لیکن میرا سوال ہے، چلیے میرا سوال سمجھے پہلے، میں کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں. فریاد مر آپ بتائیں گی کہ کیسے عاجز ہے اللہ کے آگے مخلوق؟ کوئی مثال نظر آتی ہے آپ کو؟ ہم کہیں عاجز ہیں اپنی تمام ریسورسز کے باوجود، تمام قوتوں کے باوجود؟ سیما عصمت آپ کا مائک آن ہے، آپ بتا سکتی ہیں. ہم تو اپنے اس پہ بھی قادر نہیں ہے کہ اپنے بال بڑھنے سے روک سکیں، یا یہ کہ اپنی ذات میں بھی ہم اس طرح سے قادر نہیں. بہت دفعہ جو ہے ہم بالکل عاجز ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی ارادے کرتے ہیں اور ہمارے ارادے جو ہیں اللہ کی کسی تدبیر سے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں. جیسے حضرت علی نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ذرا آپ سوچنا شروع کریں نا کہ آپ کہاں کہاں عاجز ہیں. کیا میں اپنی باڈی کے اندر، اگر میری کوئی باڈی میں کوئی پارٹ باڈی کے اندر خراب ہو جائے تو میں اسے کوئی مشین یا اسکرو ڈال کے ٹھیک کر لوں گی؟ نہیں. بعض اوقات تمام تر میڈیکل ٹریٹمنٹس کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا نا. تو اس کوئی اور آپ میں سے شیئر کرنا چاہے کہ ہم کہاں کہاں عاجز ہیں؟ مجھے مثالیں بتائیے، 1 2 3 4 5 6 ٹپس بھی ہونی چاہیے آپ کی تو مثالیں نا. فریہ مبین آپ بتائیں گی؟ جی میں بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہر حال میں عاجز ہیں. ہم بالکل ایک ذرہ برابر طاقت نہیں مثال رکھتے کہ بتائیں ہم کیسے. خود کچھ کر سکیں. میں نہیں مانتی آپ مجھے قائل کریں، لوگ نہیں مانتے نا. کیسے قائل کریں گے آپ؟ اس طرح کہ اگر ہم سو کے اٹھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں جگاتا ہے اور ہماری اس چھوٹی سی موت سے ہمیں دوبارہ سے زندگی دیتا ہے. ہماری اس پہ کوئی حیثیت نہیں کہ ہم خود سے اٹھ کے یہ بیٹھ تو جائیں. بالکل لوگ تو کہتے ہیں جی نیچرل کاز ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ. تھوڑا سا میں اس لیے برین اسٹارمنگ کرا رہی ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو لوگ آپ کے سامنے سوال کرتے ہیں. ہمانی صاحب کہیں گے اس پہ کچھ؟ جی ایک سب سے بڑی جو مثال آج کل کے دور میں ہے، جو ابھی لوگ چیٹ پہ بھی لکھ رہے ہیں، یہ بڑے مطلب ہم لوگ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے تھے، لیکن لوگ کہیں سے کہیں پہنچنا چاہ رہے تھے، لیکن چھوٹے سے وائرس نے سب کچھ روک دیا، جس کو ہم کووڈ-19 یا کرونا کہتے ہیں. اور سب کچھ جیسے کہ اب الٹا پلٹا ہو گیا. ہم مطلب اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اتنے کانشیس تھے، جی بس ایک دن کی چھٹی ہو جائے گی، پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی اور کیا ہو جائے گا یوں. لیکن اب ہم عاجز ہو گئے ہیں بھائی، کچھ ہم نہیں بھیج سکتے اپنے بچوں کو اب اسکولوں ہم میں بڑی یا سے بڑی چیزوں میں بھی عاجز ہیں. ہم ہوا میں نہیں اڑ سکتے نا. ہوا میں نہیں اڑ سکتے. ہم زمین پہ رہنے پہ پابند ہے نا، لیکن زمین پہ رہ کے ہم اپنی عقل استعمال کر کے ہوا میں اڑ سکتے ہیں. تو کہیں بالکل انسان بیسیکلی بے شمار جگہ عاجز ہے اللہ کے آگے، وہ اپنی ہاں مرضی نہیں چلا سکتا. میں آپ کو ایک جی مثال آج میرے ساتھ کیا ہوا بہت چھوٹی سی دیتی ہوں. آئی سلپ ٹوڈے. میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، میں پھسل گئی اور میری کافی چوٹ لگ گئی مختلف جگہ. میں نے آ کے فٹافٹ برف سے سکائی کی اور سب کچھ کیا، لیکن I couldn't control my shivering at that time because یہ لیسن ہی آج میں پڑھ رہی تھی. تو مجھے اتنی مجھے ہیبت آ رہی ہوئی. دیکھیں آپ پر اور مجھ پہ یہ ہیبت
ہم اب کبھی نہ کبھی ضرور روزانہ تاری ہوتی ہے، ہم اسے پہچان نہیں پاتے. تو مجھے اتنی اللہ کی احساس اور ڈر اور خوف ہوا کہ یا اللہ آئی وانٹ ٹو کنٹرول مائی شیورنگ، میں یہ کانپنا کنٹرول کرنا چاہتی ہوں لیکن میری باڈی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. بٹ بائی دا ٹائم آہستہ آہستہ آہستہ، بیکاز وہ اتنا آپ کو جب کبھی کوئی شوق لگتا ہے نا تو آپ اس شوق سے اپنے آپ کو نکالنے میں ہی کنٹرول نہیں کر پاتے. تو ہمارا تو یہ حال ہے، ہم کہاں بڑے بڑے ہم دعوے کریں اللہ کے آگے. تو یہ آپ نے اور آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور یہ کیفیت محسوس کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا عاجز بندہ بنا کے رکھے. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں جی. میں کچھ ایڈ کر سکتی ہوں؟ جی ہمنا ضرور. دو تین پوائنٹس تھے. ایک تو یہ کہ مجھے یاد ہے امی کا نا پاؤں کا فریکچر ہوا تھا، اور امی کے فریکچر میں کیا ہوا تھا کہ کچھ بون وغیرہ کچھ نہیں تھا، وہ صرف لکوڈ تھوڑا سا ختم ہو گیا تھا. اور اسی طرح جو ہمارے جو ہارمونز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ایموشنلی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے ہارمونز بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا تھوڑے سے، تو ہماری باڈی کا ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں کنٹرول ہو رہا، غصہ نہیں کنٹرول ہو رہا، ہمارے موڈ سوئنگز نہیں کنٹرول ہو رہے. اور بالکل مجھے اتنی اس کی قدر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. بالکل. اور یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو عاجز محسوس کر لیتا ہے نا بڑی قوت والے کے سامنے، پھر وہ دوسروں کو نہیں کنٹرول کرنا چاہتا. دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے میں تو اپنے آپ کو بعض اوقات کنٹرول نہیں کر پاتا، میں نے دوسروں کو کیا کنٹرول کرنا ہے. تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ تیرے قابو میں یہ ہے، تو ان کے مزاج کو بدل، تو ان کی سوچ کو بدل، تو ان کو ہدایت دے. کیونکہ ہم عموماً لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں فلاں کو کنٹرول کر سکتی ہوں. نو وی کانٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین کنٹرول پیپل. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں جی. یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا کہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الْمُتَفَرِّدُ، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کی بات ہو رہی ہے نا. الملک ہے وہ آگے بتا رہے ہیں کہ وہ الملک کن کن چیزوں میں ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی عربک میں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ جو ہے کن کن کاموں میں ہے؟ جنت آپ بتائیں گی؟ جنت اپنا مائک کھولیے بتائیے. صفیہ سلطانہ آپ اپنا مائک کھولیے، جس کا مائک پہلے کھل جائے، یا سیما قیصر جس کا مائک پہلے کھلے گا وہ بول دے. شگفتہ امین، شمیم عبد القادر. جی سیما قیصر آپ کا مائک آن ہے، آپ بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ کیسے ہے، عربک میں بتائیے، پڑھ کے بتا دیجئے. ہاں جی، یہ میری اس میں اعراب نہیں آ رہے، تو اگر غلطی ہو جائے تو بتا دیجئے گا، میں پڑھتی ہوں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْخَلْقِ وَالْإِيجَادِ وَالتَّدْبِيرِ كُلَّ تدبیر يَوْمٍ سے پہلے والا لفظ بھی پڑھیے، تدبیر سے پہلے والا لفظ بھی پڑھیے. والتصریف والتدبیر ٹھیک ہے، کل جزاک اللہ یوم خیر. چلیے اتنا ہی رہے، اگلے سے وفی ہم آپ سے اگلا سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْخَلْقِ وَالْإِيجَادِ وَالتَّصْرِيفِ وَالتَّدْبِيرِ. ٹھیک ہے، ایجاد کرنے میں، چیزوں کو پھیرنے میں، ان کی تدبیر میں، سب میں وہی بادشاہ ہے. اب آگے ایک اور آ رہا ہے جملہ، وہ ہے کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ. اتنا حصہ آ رہا ہے نا، کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شأن. یہ اب میرا سوال کسی اور ساتھی سے، کوئی اور ساتھی اب بتائے جنہوں نے ابھی تک نہیں بتایا، وہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں کیسے ہے. یہ خود بھی بتا رہے ہیں. جی باجی یہ ہر روز اس طرح یعنی وہ شان میں ہے کہ یخلق و یرزق، یعنی وہ یا تو پیدا کر رہا ہے یا اس کو رزق دے رہا ہے. وہ یحیی و یمیت، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے. وہ یعز و یذل، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے. وہ یعطی و یمنع، یعنی کسی کو جو ہے وہ عطا کر رہا ہے اور کسی سے چھین رہا ہے. وہ یرفع و یخفض، وہ کسی کو بلندی دے رہا ہے، کسی کو پستی دے رہا ہے. لا رعد لقادئہ ولا معقب لحکمہ، مطلب کسی کے فیصلوں کو روک رہا ہے اور کسی کے جو ہے نا فیصلوں میں یعنی اس میں
وہ اپنے لیے آخری حصے کا ترجمہ درست نہیں آپ نے کیا، باقی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ بالکل پیدا کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، زندہ کر رہا ہے، موت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، عطا کرتا ہے، روک دیتا ہے، آج ایک کو دیتا ہے کل اس سے روک لیتا ہے، آج زندگی دیتا ہے کل موت دے دیتا ہے، آج رزق زیادہ دے دیتا ہے کل رزق کم کر دیتا ہے، تو ہر روز اس کی نئی شان ہے نا. لیکن جو آخری حصہ ہے نا کہ والا وہ اپنے لیے کوئی اس حکم کے ہی فیصلوں کو پھیرنے والا نہیں ہے. یہ والی ٹھیک ہے، لا راد لقضائی والا، تو یہ اس کا جو ترجمہ ہوگا کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے والا اور نہ کوئی اس کے فیصلے کا پیچھا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کریکٹ کر لیں. یعنی جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو استاذہ ایکسپلین کری تھی کہ ہاں والی جو بات ہے. ٹھیک ہے، تو لا راد لقضائی ولا معقب لحکمہ کا ترجمہ ہوگا کہ کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں اور نہ کوئی اس کے فیصلے کا پیچھا کرنے والا ہے کہ کیوں کیا تم نے یہ فیصلہ. اللہ کی مرضی، وہ جو بھی کرے. آپ کا جواب باقی بالکل درست ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. اچھا، اب یہ اسی سے میرا آپ سے ایک ہوم ورک میں اب آپ کو دے رہی ہوں. آپ لوگوں نے چیٹ میں بھی نہیں لکھنا، کسی کو نہیں بتانا، یہ ہر ایک نے خود ڈھونڈنا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی آیت، یہ جو لے کر آئے نا کل یوم ہوا فی شأن، یہ آیت کا ایک حصہ لے کر آئے ہیں. تو آپ نے سورت اور آیت نمبر ڈھونڈنی ہے کون سی ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں بھی ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں وہ بھی نیکیاں ہم سمیٹیں اور ہم اپنے لیسن کو ہمیشہ قرآن سے کنیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مصنف بھی یہی کرتے ہیں. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہو گیا کہ آپ نے، یہ آپ کا دوسرا ہوم ورک ہو گیا. پہلا میں نے پہلے بتا دیا تھا آیت الکرسی کے حوالے سے. اب نیکسٹ آئیے، یہ جو یہی اتنی جو بات ہے کل یومن ہوا فی شان، کہ وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. اب میں چاہوں گی آپ چیٹ پر لکھیے کہ اتنے حصے سے، اس بات سے، یہ آیت میں بھی آتی ہے بات، آپ نے کیا سیکھا اپنے لیے، اپنے عمل میں آپ نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ تو روز ایک نئی شان میں ہے. تو آپ اپنے لیے کیا سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے نا اللہ کی صفات سے اور اس کے کلام سے. جی، صبر سیکھنا، چلیں جی ٹھیک ہے. اور شکر سیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ ایام کو پھیلاتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان، کوئی چیز مستقل نہیں. اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا سیکھا، ٹھیک ہے. دعائیں کرنا سیکھا، توکل کرنا چاہیے، نعمتوں کی بات، شکر کی بات. یہ تو ٹھیک ہے جی. یہ تو آج کا دن کل سے بہتر ہو، یہ دعائیں کرنی ہے اللہ سے. چلیں جی ٹھیک ہے. ایکچولی اگر آپ اردو میں یا انگلش میں لکھتے ہیں میرے لیے پڑھنا آسان ہے، رومن میرے لیے پڑھنے مشکل ہوتی ہے، تو وہ بعض اوقات میں اس کو اسکپ کرتی جاتی ہوں. وقت بدل جاتا ہے، جی یہ سیکھا کہ وقت بدل جاتا ہے. آج تنگی ہے تو کل آسانی ہوگی، اور اگر آج آسانی ہے تو کل تنگی بھی آ سکتی ہے. تو اللہ سے اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا. بہت پیارا آسیہ مہر نے لکھا ہے کہ میں نے ہر روز اپنی امید کو زندہ کرنا ہے. سچ اے بیوٹیفل سینٹینس. میں نے ہر روز اپنی امید کو زندہ رکھنا ہے اور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ایک نیا دن طلوع ہے اور نئی امید کے ساتھ میں سوچتی ہوں کہ تو نیا کچھ اچھا کرے گا میرے ساتھ. ماشاءاللہ. عطیہ فاق کہتی ہیں کہ ہمیں روزانہ اپنی نماز میں نئی آیت سیکھ کر پڑھنی چاہیے. بیوٹیفل سجیشن. یعنی اللہ تعالیٰ نئی شان میں ہے تو ہم اسٹیگنیشن میں کیوں آ جائیں. ہم اپنے ایمان کو انکریز کریں، ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، ہم مثبت سوچ میں اضافہ کریں، ہم نئی سے نئی نیکی کرنے میں اضافہ کریں، نئی سے نئی ہر روز کوئی نیا صدقے کا طریقہ سیکھیں، کوئی ایسا کام سیکھیں جو ہم نے کل نہ کیا ہو. بالکل ہمارا آج کل سے بہتر ہو. وہ مجھے ہر روز ایک نیا موقع دیتا ہے، میں اپنی زندگی کو بہتر کروں. بالکل ایک ساتھی نے یہ لکھا ہے. بہت اچھی باتیں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ آ رہی ہیں، آپ کی طرف سے آ رہی ہیں، اور اسی طرح کی مختلف باتیں. تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اسٹیگنیشن نہیں رکھنی، اسٹیگننٹ نہیں ہونا. کیپ یور سیلف گروئنگ ان علم، ہیلتھ، ایمان، گڈ ہیبٹس. ہر روز قرآن کی تلاوت میں تدبر بہتر کرنا ہے، عبادت بہتر کرنی ہے. سیدہ عشرت کہتی ہیں کہ چینج آف ٹائم از نیو ہوپ، فائنڈ سم تھنگ پازیٹیو ان ایوری وے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھے آپ کے سجیشن ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. نئی تدبیر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جی بالکل. اچھا چلیں ہم آگے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو چلیں جی، اب کیونکہ ہم نے اتنی باتیں کی ہیں تو اصل تو بات ہے نا کہ عمل میں وہ باتیں آ جائیں، تو ہم اپنا نیکسٹ ہوم ورک لے لیتے ہیں. دیکھیں ہوم ورک کمپلسری تو میں اس لیے آپ کو نہیں کہتی کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی خدا نہ خواستہ مشکل میں نہ پڑ جائیں کہ آپ نہ کر سکیں، تو کوئی مارکس تو ہم اس کے ساتھ رکھتے نہیں، لیکن میں بے انتہا موٹیویٹ آپ کو کرتی ہوں کہ آپ ضرور یہ ہوم ورک کریں، اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لائیں گی چیزیں جب آپ پریکٹیکلی ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم آپ کو گروپ میں ڈال دیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں کیا ہوم ورک سے ہم لکھ کے ڈالتے ہیں، ہم ان کو بھی ڈال دیں گے. اب میرے نیکسٹ ہوم ورک جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں وہ یہ کہ نئے سال کا آغاز ہے نا، 2021 کا آغاز ہے. ہم اپنی عادتوں کا جائزہ لیں. کوئی ایک بری عادت جو مجھ میں ہے، پچھلے سالوں میں کنٹرول نہیں کر سکی، وہ میں اسے چھوڑ دوں اور ایک نئی اچھی عادت یا نیکی کی عادت میں اپنا لوں. یہ میرا ہوم ورک ہے. اپنے پاس لکھیے اپنی عادتوں کو، اپنی طریقوں کو، اور ٹارگٹ سیٹ کریں. دیکھیں جب ہم لانگ ٹرم کی بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ ہم کہتے ہیں اچھا کر لیں گے انشاءاللہ. ناؤ دس از دا ٹارگٹ فار 1 month. 1 مہینے کا ہم آپ کو ٹارگٹ دے رہے ہیں. یہ آپ کے لیے کمپلسری ہوم ورک کر دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے آپ ٹارگٹ سیٹ کریں، اپنی کسی ایک عادت کو سوچ لیں، بیبی سٹیپ لینا، ایک لے لیں، اور 1 month میں آپ دیکھیں کہ آپ اس عادت سے چھٹکارا پائے یا نہیں پائے، اور ایک اچھی آپ نے ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے. 1 month میں آپ کر پائے یا نہیں کر پائے. ہم آپ سے انشاءاللہ، آج 5 جنوری ہے نا، ہم آپ سے فیبروری کے فرسٹ ویک میں جو کلاس ہوگی اس میں پوچھیں گے کہ آپ نے کیا ہے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اور کیا آپ اسے اچیو کر پائے یا نہیں کر پائے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا آپس میں وتواصل بالحق ہے، ہم کریں گے ایک دوسرے کو، ہم اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جب پوچھ کے احساس ہوتا ہے نا بندہ کچھ کر بھی لیتا ہے. چلے جی نیکسٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے لائن ہے وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ الَّذِي يَرْزُقُ الْخَلَائِقَ. اس کی عربک کو آپ پورا کون مجھے پڑھ کے سنائے گا یہاں تک یدبر الامر تک؟ کون اچھی طرح اس کے اعراب لگائے ہوئے ہیں اور اس کو پڑھ سکتا ہے؟ سعدیہ ندیم آپ پڑھ سکتی ہیں؟ ہنا غضنفر آپ کا مائک آن ہے، آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ الَّذِي يَرْزُقُ الْخَلَائِقَ وَيَهْبُ الْأَوْلَادَ وَيَقْسِمُ الْأَرْزَاقَ وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَيُنزِلُ الْمِيَاهَ وَيُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيُطْعِمُ الْخَلْقَ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے. بس ایک لفظ کی کریکشن کر لیں، وہ یجیب المضطر، ٹھیک ہے، میم پہ پیش ہے، وَيُطْعِمُ الْخَلْقَ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے. اس کی ترجمہ کون ساتھی کرے گا؟ بیکاز یہ بہت اہم فریز ہے. کون ساتھی آپ میں سے جو کرنا چاہے اس کا ترجمہ، وہ اپنا مائک کھولے. میں جو پہلے مائک کھولے گا میں اس کو موقع دوں گی جس کو اس کا ترجمہ آتا ہے. سعدیہ آپ کیجیے، آپ کا مائک کھولے. جی وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ الَّذِي سے. جی وہی پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہی رزق دیتا ہے تمام مخلوق کو، وہ عطا کرتا ہے اولاد اور وہ تقسیم کرتا ہے رزق، وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ پانی اتارتا ہے، اور وہ مضطر کی یا پریشان انسان کی دعا قبول کرتا ہے، وہ تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے، اور وہ سب کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ جو لائن ہے اس پر آتے ہیں. نیکسٹ لائن جو ہے اس کو کون پڑھے گا یہاں سے؟ یفعل ذلک سے. جو پڑھنا چاہے اپنا مائک کھول لے، اب موقع دیتے ہیں. جی یاسمین امتیاز آپ پڑھیے. جی باجی. یفعل ذلک کلہ متی شاء وفی ای وقت شاء وبأی قدر شاء وهو سبحان ٹھیک القدیر ہے، اتنی الذی. بس اتنا. اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں آپ یاسمین؟ جی وہ کرتا ہے اسے ہر ایک کو جو چاہتا ہے پورا، وفی ای وقت، اور پورا وہ کرتا ہے اس این وقت پہ، وبی ای قدر شاء، اور اس کی مقدار کے مطابق جو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے. وہ یہ سب کچھ کرتا ہے جب چاہتا ہے، اور جس وقت چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس اندازے کے ساتھ چاہتا ہے کرتا ہے. کتنا پیارا انداز ہے ان کا لکھنے کا. سو دس سینٹینس
This is a compulsory homework for all of you to learn this sentence. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو یاد کرنے کے بعد کسی اچھی جگہ لکھ کر اپنے پاس کہیں جس جگہ آپ کی سب سے زیادہ نظر پڑتی ہے نا وہاں لکھ کے لگا لیں. يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ مَتَى شَاءَ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ وَبِأَيِّ قَدْرٍ شَاءَ. جس طرح انہوں نے گیپ دے دے کے لکھا نا بالکل اس طرح کہیں آپ چاہیں تو اس کو اپنے قرآن آپ سب سے زیادہ اگر کھولتے ہیں یا کوئی کتاب کھولتے ہیں اس کے اوپر لکھ کے لگا لیں, ترجمے کے ساتھ لکھ کے لگا لیں, اور کسی کوئی فریم بنا کے کہیں لکھ کے لگا لیں, کوئی کارڈ بنا کے کسی کو دے دیں. لیکن یاد آپ سب یہ کر لیں کیونکہ یہ ہماری بہت سی غموں سے ہمیں نکال دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جس وقت چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور جس اندازے سے چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں. ڈاکٹر تحسین آپ سے میں یہ سوال کرتی ہوں نیکسٹ. یہ جو ہے نا اگلی کہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الَّذِي وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ, یہاں سے جو لائن شروع ہو رہی ہے اس کے بعد یہ جو جملہ آ رہا ہے کہ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ, یہاں سے ذرا عربک پڑھیے آخر تک. السلام علیکم. جی ابلا. الذي وهو سبحانه القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه شيء القادر على كل شيء المالك لكل شيء المحيط بكل شيء العالم بكل شيء الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ٹھیک ہے, شاباش. اس کو ایک چیز دیکھ لیں, اعلیٰ آ رہا ہے نا پیچھے, تو یہ آگے سب شیء کے نیچے زیر آئیں گے. المالک لکل شیء, المحیط بکل شیء, العالم بکل شیء. ٹھیک ہے. اچھا, اب میرا یہاں پر آپ لوگوں سے جو سوال ہے, میں کسی ساتھی سے کہوں گی اگر اس کی آپ کو, چلیے چیٹ ایکٹیویٹی میں کرتے ہیں. یہ جو اتنی چیز آپ نے پڑھی اس کی اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو آپ چیٹ میں لکھیے کہ اپنے عمل کے لیے آپ نے اس سے کیا سیکھا. ترجمہ تو آتا ہوگا نا, آپ نے ظاہر ہے ترجمہ لکھا ہوگا اس کا, تو اپنے عمل کے لیے آپ نے اس سے کیا سیکھا. جی, قدرت, کس کی قدرت؟ اللہ کی. ٹھیک ہے جی, چلیں اور کیا سیکھا. خاص طور پہ یہاں سے جو الذی لا یعجزہ شیء والی جو بات ہے. اچھا جی, آپ کا آ رہا ہے پیشنس ہے, ہی از واچنگ. ٹھیک ہے, واچنگ تو پھر اسے سیکھا کیا. چلے آپ نے سیکھا کہ علم مکمل صرف اللہ کے لیے ہے. فوزیہ آصف نے سیکھا کہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں. ٹھیک ہے. معاشیت اللہ کی ہے. ٹھیک ہے. عاجزی سیکھی. ٹھیک ہے. نصرت ناز نے سیکھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. بہت سے لوگوں نے یہ سیکھا ہے آگے. ٹھیک ہے, ہم بہت عاجز والے ہیں, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, ہم عاجز ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ سیکھا کہ تمام اس کے ہاتھ میں ہے. آمنہ فرار نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں گرتا ہے. چلے, اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر سدرا لیاقت کہتی ہے کہ میں نے اللہ کی قدرت کو دل سے محسوس کیا. بالکل یہی تو محسوس کرنے والی چیز ہے. اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا, فرحانہ جاوید کہتی ہیں انہوں نے اس سے سیکھا. سعیدہ ہما کہتی ہے کہ میں نے سیکھا اسی سے لو لگانا ہے, لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. شیلا ملک کہتی ہیں میں نے یہ سیکھا. میمونہ اسلم کہتی ہے خود کا تنہائی میں جائزہ لینا ہے کیونکہ اللہ خوب جاننے والا ہے. دس از سو امپورٹنٹ. لوگ مجھے جانے نہ جانے, اللہ مجھے جاننے والا ہے, لہٰذا ذرا میں اپنی اللہ کی عظمت اور روب کو پہچانوں. وہ جو چاہے کرتا ہے, میرا اپنا کچھ اختیار نہیں ہے. آپ سب اتنا اچھا لکھ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ہر ایک کی لکھی ہوئی بات پڑھوں, لیکن ظاہر وقت اجازت نہیں دیتا. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. آگے جو ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں, یہ جو ہے نا کہ حجاب ہوں نور, یہاں سے اللہ کے نور کی بات آ رہی ہے کہ اگر وہ اس کو ہٹا دے تو سب چیزیں جل جائیں. چیٹ پہ لکھیے کہ کس نبی کا واقعہ ذہن میں آتا ہے اس کو پڑھ کر, حجاب ہوں نور والی بات
کس نبی کا واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آپ نے درست فرمایا آپ لوگوں نے جنہوں نے لکھا. نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال. اب ذرا موو تیزی سے کرتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے اسی میں آگے حجاب النور والی پیراگراف میں آگے چلیں تو آ رہا ہے لا تراہ العیون ولا تخالط الظنون. ٹھیک ہے. اچھا یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، گمان اس کو غلط ملت نہیں کر سکتے، وصف بیان کرنے والے اس کا وصف بیان نہیں کر سکتے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایسا بیان نہیں کر سکتے؟ مصنف کے خیال میں کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا، کوئی اس کو کر نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ آگے وہ اس کی ایک قرآن سے دلیل لے کر آئے ہیں. کون بتائے گا آپ میں سے؟ ثنا جواد آپ بتائیں گے؟ جی وعلیکم السلام. ہاں جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے کہ جس سے تمثیل کر کے اس کو ایکسپلین کیا جا سکے کہ وہ کیسا ہے. گڈ، بہت اچھا جواب ہے. جب دیکھا ہی نہیں، ذہن میں 10 باتیں بھی سوچ لیں تو ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا. تو اللہ نے کہہ دیا لیسا کمثلہ شیء. تو اس مصیبت میں مت ہی پڑو کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں، کیونکہ جب کہا جاتا ہے نا اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی، تو ہم بیٹھ کے سوچنا شروع کرتے ہیں کیسی کرسی. بھئی ویسی کرسی نہیں جیسی ہماری ہے. اس کا تخت ہم نہیں جانتے کیسا ہے، اس کا ہاتھ ہم نہیں جانتے، اللہ کا چہرہ آتا ہے. تو یہ محکم آیات میں سے نہیں ہے نا. تو اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کیسا چہرہ ہوگا. ہم نے نہیں سوچنا کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے بہت اہم بات ہے. پھر آئیے جناب نیکسٹ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فزیکل اپیرنس اللہ کی بیان نہیں کی جا سکتی، بس یہ ڈیسائیڈڈ ہے. آگے دیکھیں ہمارا نیکسٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آ رہا ہے نا واللہ تبارک تعالی لہ الکمال المطلق، یہاں سے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ قادر مطلق کن کن امور میں ہے، یعنی ایبسولوٹلی پرفیکٹ اور ہولڈ رکھنے والا وہ کن کن چیزوں میں، یہ آگے بتا رہے ہیں اس کو. عربک میں بتائیے مسز دانش، آپ بتائیں. جی واللہ تبارک و تعالی لہ کمال المطلق فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ فہو بکل شیء علیم. یہی ہے، بالکل درست آپ نے بتایا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ایک جگہ آپ ٹھیک کر لیجئے، لہ الکمال المطلق. ٹھیک ہے، کمال المطلق. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا ترجمہ کریں گے کس کس چیز میں وہ اس کا کنٹرول ہے مکمل اور کمال پرفیکشن میں ہے، وہ ترجمہ کریں گے آپ؟ غزالہ طارق آپ کریں گے اس کا ترجمہ؟ 4 چیزیں بتا رہے ہیں نا. جی السلام علیکم. یہ ہے نا اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلق ہے فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ فہو بکل شیء علیم. تمہیں بتائیے، چلیے میں بتا دیتی ہوں، وقت اتنا نہیں ہے. میں بتاؤں بتائیں آپ، بتائیے. وہو الغنی العزیز خزائن السماوات والارض. رکے غزالہ رکے، بس میں جو سوال کری نا بس اسی پہ فوکس ہے. چلیے ٹھیک ہے. وہ اپنی ذات میں، نام میں، صفات میں، کاموں میں مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور ہولڈ رکھتا ہے اور پرفیکٹ ہے. یہ 4 چیزیں بتانی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے عربک ٹھیک بتائی لیکن اردو ترجمے میں آپ آگے چلے گئے. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ایک کام کریں. آج ہم نے اللہ کی عظمت کے حوالے سے بہت سے اس کے نام پڑھے، کام پڑھے، اس کی یعنی اس کی عظمت کے حوالے سے اس کے بہت سے کام پڑھے نا، قرآنی آیات کو بھی ساتھ ساتھ جانا. تو اپنی پسند کی کوئی 3 آیات آپ اگر یاد کر لینا تو، یا کم سے کم ایک کوئی ایسی آیت یاد کر لیں جو کہ آپ دلیل کے طور پہ بتا سکیں کہ یہ ہے اللہ کی عظمت، اس نے میرے دل پہ ایسا اثر کیا. آپ یہ بتائیے، چلیے میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ لوگ یہ بتائیں، آپ لوگوں نے اپنا کوئی بڈی بنایا ہے؟ اپنی بڈی کا نام تو لکھیے ذرا.
ہم نے پہلی کلاس میں بات کی تھی پچھلی دفعہ بھی اور اس بار بھی کہ آپ نے اپنا ایک بڈی بنانا ہے. اگر میں نے لاسٹ کلاس میں یہ بات نہیں کی تو میں پھر یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ آپ نے اپنا ایک ساتھی بنانا ہے, ایک بڈی بنانا ہے کام میں, جو آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو اور اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. جی صوبیہ عمران کہتی ہیں انہوں نے اپنی دوست ہے جو بھی سریا کو بنایا ہے. اچھا سہرش کہتی ہیں انہوں نے بچے اور امی کو بنایا ہے. ہماری کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں نہیں ابھی بڈی نہیں بنایا. یا آپ نے بنانا ہے, ڈھونڈنا ہے, کیونکہ ہم کچھ کام آپ کو کہیں گے اپنے بڈی کے ساتھ مل کے کریں. ٹھیک ہے جی. شیلا کہتی ہیں آمنہ کو بنایا ہے. کسی ایک ساتھی کہہ رہی ہیں انہوں نے عائشہ کو بنایا, ایک رابعہ, ارم, یہ سارے بڈیز کے نام آ رہے ہیں میرے پاس. گڈ الحمدللہ. خلود, نازمہ, حفصہ. چلیے میں اب نہیں بتاتی کہ کس نے کیا بنایا, تو لمبی لسٹ آ رہی ہے. میرا بڑا ہی دل خوش ہوا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے ساتھ ایک, دیکھیں یہ مذاکرہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اپنے ساتھیوں کو شامل کریں. اگر کوئی نہیں نہ ملتا تو اپنے ہسبینڈ سے, اپنی بہن سے, اپنے بچے سے, اپنے کسی دوست سے کہیں مجھے ایک ساتھی بنانا ہے, تم مت جاؤ میرے ساتھ, میری یہ چیز سن لیا کرو. سیدہ عشرت کہتی ہے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بنایا. کچھ ساتھی کہنے نہیں بنایا تو بنا لینا. ایک ساتھی نے کہا انہوں نے اپنی مدر کو بنایا. نو بڈی, وائی نو بڈی, میک اپ بڈی. اسی آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے پوچھیں, اپنے گھر میں پوچھیں, دوستوں میں سے پوچھیں, بلکہ بڈی کو کہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے, دونوں مل کے علم حاصل کریں. تو اب آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ اس ہفتے آپ نے بڈی بنانا ہے, اور یا بنائے ہوئے تو بہت اچھی بات ہے, اور آپ نے ان کے ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ کسی نے اپنی بیٹی, بہن, امی, ہسبینڈ کو بنایا ہے. ایک ساتھی کہتی ہیں میں اپنے شوہر سے لازمی شیئر کرتی ہوں ہر چیز. ماشاءاللہ. تو اب آپ کا ہوم ورک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اللہ کی عظمت کے حوالے سے آیات یاد کرنی ہے نا, 3 یا 1 سے 3 آپ یاد کر لیں, ایک تو لازم ہے, وہ آپ نے اپنے بڑی کو سنانی ہے. اس سے ان کو ترجمہ بھی سنائے گا, تاکہ کیا ہو کہ انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کی یہ عظمت حاصل, جو عظمت کی فکر ہے ان کے دل میں بھی اترے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کے گھروں میں سب کو حاصل ہو انشاءاللہ. چلے جناب, اب میرا ایک نیکسٹ سوال جو ہے وہ میں رب کے حوالے سے کرتی ہوں, اور چیٹ پہ آپ لکھ لیجئے کیونکہ ہارڈلی 1 آدھ منٹ رہ گیا ہے. وہ یہ ہے کہ رب کے کیا معنی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ آگے یہ بات کر رہے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. تو کتنی دفعہ رب کا لفظ آیا نا, تو جناب بتائیے کیا معنی رب کے؟ خالق, مالک, مدبر. گڈ. پیدا کرنے والا, پالنے والا, اور پھر منزل مقصود تک پہنچانے والا بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں دنیا میں بے یار و مددگار تو نہیں اس نے چھوڑ دیا نا پیدا کر کے. اس نے پیدا کیا, پھر ہر ذرے, بالکل ذرے سے کمال تک پہنچانے والا ہے چیز کو. اور کمال یہ ہے کہ ہمیں کیا مل جائے, جنت مل جائے. ہم عام ایک مخلوق ہے, ہم اپنے رب کی اطاعت کریں اور ہم جنت تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا, انبیاء بھی بھیجے, ہمیں زندگی گزارنے کے بھی وسائل دیے, اور ہمیں ہدایت بھی دی اپنے انبیاء کے ذریعے, ہمیں راستے بھی بتائے. تو وہ خالق, مالک, مدبر اور منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ وہی ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنہ, کہ اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب ہمیں ایک ہم آپ کو اور چیز کہتے ہیں کہ آپ کریں. ہم آپ کو یہ ہوم ورک اس لیے دے رہے ہیں, آپ میں سے جو شوق رکھیں گے وہ کریں گے, اپنا علم بڑھائیں گے. دیکھیں اس میں سورۃ آل عمران کی آیت 26 اور 27 کی بات ہوئی ہے. پیج 42 پہ دیکھیے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ جو آیت ہے نا, آیت 26-27. اب آپ نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ اس آیت میں سورۃ آل عمران 26-27 میں جو شاء کا لفظ ہے کتنی بار آیا ہے. جانے کی بات ہو رہی ہے نا اللہ کے, تو شاء کا لفظ کتنی بار آیا ہے آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اگلی دفعہ آپ سے پوچھیں گے یہاں پر کہ چیٹ میں لکھیے کتنی بار آیا ہے, لیکن اب ہم نہیں پوچھ رہے ہیں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا. 1 منٹ باقی ہے,
اگر آپ میں سے ماشاءاللہ کئی ساتھیوں نے تو ابھی جواب دینے شروع کر دیے ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب، اب 1 منٹ باقی، آپ میں سے کوئی ساتھی کچھ بات کرنا چاہے اس لیے آج کا لیسن پڑھ کے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ جو سب سے پہلے مائک کھول لے میں اس کو موقع دے دوں گی بات کرنے کا. کیا فائدہ حاصل ہوا آپ کو یہ جو آج کا لیسن تھا اس کو پڑھنے کا؟ کچھ جی صفیہ سلطان کہیے. جی پہلے ہم جو قرآن پڑھتے تھے نا اس میں اتنا جیسے یہ عظمت والی آیتیں آتی تھی تو اتنا غور و فکر یعنی نہیں کرتے تھے، بس پڑھتے تھے. لیکن اب جیسا جس طریقے سے ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں الحمدللہ وہ ایک ڈیپر میننگ مل رہی ہے جس سے اور مزہ آ رہا ہے پڑھنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی عظمت کی اور اپنی ربوبیت کی اور ہر چیز کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خالص بندوں میں شامل کر لے، اپنے عالم بندوں میں شامل کر لے، اپنے ذاکر بندوں میں شامل کر لے، اپنے شاکر بندوں میں شامل کر لے، اپنے صابر بندوں میں شامل کر لے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.